شوہر مجھ سے 12 سال چھوٹا تھا۔ مجبوری کی شادی تھی، نہ کوئی خوشی تھی، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کبھی اس بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنی قسمت کو روتی۔ لیٹے لیٹے میں نے لائٹ بجھا دی۔ اچانک وہ بچہ میرے قریب ہونے لگا، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس رات بچے نے 7 سے 8 دفعہ فارغ میرا نام رمشا ہے، میری ماں مجھے جنم دے کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری نئی ماں نے کبھی مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ اس کا ایک بیٹا علی اور 3 بیٹیاں ردا، بسمہ اور مریم تھیں۔ وہ چاروں میرے سوتیلے بہن بھائی تھے، لیکن گھر کا ماحول کچھ اس طرح کا تھا جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ میری سوتیلی ماں نے پڑھائی چھڑوا کر مجھے مکمل طور پر گھریلو کام میں لگا دیا۔ میں خاموش سہمی ہوئی لڑکی تھی۔ سوتیلی ماں کا رویہ ہمیشہ سخت رہا۔ مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے۔ جو چیزیں باقی بچوں کو پسند نہ آتی وہ مجھے دے دی جاتی، چاہے وہ پرانے کپڑے ہوں، پرانے جوتے یا بچا ہوا کھانا۔ اندر ہی اندر ایک ڈر میرے دل میں بچپن سے بیٹھ گیا تھا، سوتیلی ماں کا خوف۔ یہ خوف مجھے ہر روز خاموشی سے سب کچھ سہنے پر مجبور کرتا رہا۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ شاید یہ ہے کہ آج کا انسان انسان سے ہی خوف کھانے لگتا ہے۔ میں بھی اسی خوف کا شکار تھی، خاص طور پر اپنی سوتیلی ماں سے۔ جب کبھی ان کی چوڑیوں کی چھنکار میرے کانوں میں گونجتی تو میرا جسم کانپنے لگتا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا، لیکن ان کی نگاہیں ایسی تھیں جیسے پتھر کی مورت میں چھپا ہوا طوفان۔ ان کی نظریں ہی میرے لیے کافی تھیں۔ ایسا ہی ایک معمول کا دن تھا۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک گھر کے باہر شور کی آواز آنے لگی۔ ابھی ہم صورت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ابو اٹھے اور دروازہ کھولا۔ سامنے علی کا ایک قریبی دوست کھڑا تھا، جس کا چہرہ پسینے سے شرابور، سانسیں تیز تھیں۔ اس نے بامشکل کہا، چاچا، علی کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لڑکوں سے۔ اس نے ایک لڑکے کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ لڑکا مر گیا۔ یہ سننا تھا کہ میری سوتیلی ماں کے ہاتھ سے کھانے کی تھالی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ سب سکتے میں آ گئے۔ میرے دل میں بھی ایک انجانا خوف بھر گیا تھا۔ علی کی صحبت ویسے بھی مشکوک تھی، لیکن ایسا انجام کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ابو سچائی جاننے کے لیے باہر نکلے اور کافی دیر کے بعد لوٹے تو ان کے چہرے کا رنگ سرد پڑ چکا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، بات سچ تھی۔ میری سوتیلی ماں بے ہوش ہو گئی اور ہوش میں آئی تو علی لاپتہ ہو چکا تھا۔ قتل کے بعد شاید وہ پولیس کے ڈر سے کہیں چھپ گیا تھا۔ ابو کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا، اس کے گھر والوں کے پاس جا کر معافی مانگنا، کوشش کرنا کہ مقدمہ درج نہ ہو۔ وہ لوگ دیہاتی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور کافی قریب تھے۔ ابو نے سوچا کہ جو بھی خون بہا وہ مانگیں گے وہ ادا کر دیں گے، بس وہ لوگ مقدمہ واپس لے لیں۔ میرے والدین ان لوگوں کے گھر پہنچے جہاں غم کی چادر تنی ہوئی تھی۔ فضا سوگوار تھی۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، دیکھیں، میرے بیٹے نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ نادانی میں ہاتھا پائی میں الجھ گیا اور اتفاق سے ڈنڈا سر پر لگ گیا، جس سے خون دماغ میں جم گیا اور جان چلی گئی۔ ہم اس حادثے پر دلی افسوس کرتے ہیں۔ جتنا خون بہا آپ کہیں گے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، بس میرے بیٹے کو معاف کر دیجیے۔ ان لوگوں نے سنا اور پھر 20 لاکھ روپے کی رقم بطور خون بہا مانگ لی۔ میرے والد کے لیے یہ مطالبہ کسی بجلی کی کڑک سے کم نہ تھا۔ ان کے پاس تو 5 لاکھ کا بندوبست بھی مشکل سے ممکن تھا، وہ بھی قرضے لے کر۔ سخت پریشان ہو گئے۔ اسی وقت وہاں موجود پنچایت کے کچھ افراد نے مشورہ دیا، اگر رقم نہیں دے سکتے تو بیٹی دے دیں، خون بہا۔ یہ سن کر میرے والد کا خون کھول اٹھا۔ اس میں وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سیدھے گھر آ گئے۔ سارا ماجرا میری سوتیلی ماں کے سامنے بیان کیا تو وہ ایک دم بولی، تو دے دو رمشا کو، خون بہا میں ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے اتنی چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کے پیوست ہو گئے۔ میری روح کانپ گئی۔ اگر ان کے بیٹے کی زندگی اتنی عزیز تھی تو پھر ان کو اپنی ساری بیٹیاں عزیز ہونی چاہیے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا، آپ 20 لاکھ دے سکتے ہیں یا علی کو مرنے دیں گے؟ سوتیلی ماں کا انداز سخت اور خود غرض تھا، اور وہ تو ویسے بھی ایک دن رخصت ہو جائے گی، تو اگر اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے تو ہونے دیں۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بہت پیاری ہے، باقی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرے ابو نے فی الحال انکار کر دیا۔ رات بھر وہ بے چین رہے، نہ وہ سو سکے نہ میں۔ جس گھر میں اپنی عزت، اپنی زندگی داؤ پر لگی ہو، وہاں نیند کہاں آتی ہے؟ سوتیلی ماں میرے پاس آئی۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور آنکھوں میں عاجزی تھی۔ میرے قریب آ کر بولی، بیٹا،
میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، شاید میں نے تمہارے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آئی، لیکن آج ہاتھ جوڑ کر تم سے ایک درخواست کرتی ہوں، اپنے باپ کو کہہ دو کہ تم خون بہا میں جانے کے لیے یہ تیار ہو۔ میرے بیٹے کی جان بچا لو، وہ ابھی صرف 19 سال کا ہے، اگر اسے پھانسی ہو گئی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ آج زندگی میں پہلی بار میری سوتیلی ماں نے مجھ سے نرمی میں بات کی تھی، لیکن وہ بھی اپنے مقصد کے لیے۔ اگر وہ شروع ہی سے اس طرح میرے ساتھ نرمی والا رویہ رکھتی تو یقیناً آج میرا دل پگھل جاتا اور میں قربانی دینے کو تیار ہو جاتی۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی ہی فکر ہے تو اپنی کسی بیٹی کی قربانی دے دیں، کیونکہ وہ ان کا سگا بھائی ہے، میرا نہیں۔ زندگی میں آج پہلی بار ہمت کر کے میں نے اپنی سوتیلی ماں کو دو ٹوک جواب دیا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کا معاملہ تھا اور میں جانتی تھی کہ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ سسرال میں پہلے ہی سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی اور سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو مجھے اس ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن خون بہا کے عوض جانے کا مطلب تھا ایک اور ظلم والی زندگی کا انتخاب کرنا، جو کہ اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں کا رویہ بات کرتے ہوئے نرم تھا، لیکن جب میں نے ان کی بیٹیوں کا نام لیا تو وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی خبردار جو میری بیٹیوں کے متعلق ایسی بات کی، وہ تو نازوں میں پلی ہیں، تمہاری طرح فالتو نہیں کہ خون بہا میں دے دوں۔ پھر سے سوتیلی ماں ایک دم طیش میں آ گئی، تو اماں میں بھی فالتو نہیں، میں نے بھی صاف جواب دے دیا۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا اندر داخل ہوا، چاچا جی علی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس لڑکے نے اندر آتے ہی اعلان کیا تو ہماری حالت غیر ہو گئی۔ میرے ابا کمرے سے باہر نکل آئے اور آتے بھی ہوش ہو گئے۔ میں فوراً ابا کی جانب گئی، انہیں اٹھانے کی کوشش کی، میں ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جس سے انہیں ہوش آ گیا۔ میری سوتیلی ماں بھی غش کھا کر گر پڑی، ان کی بیٹیوں نے انہیں سنبھالا۔ ابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابا کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس دنیا میں میرے باپ کے سوا میرا تھا ہی کون؟ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو یہ دنیا مجھے کھا جائے گی۔ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے وہ باپ جس کا جوان بیٹا پھانسی چڑھے؟ ابا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ بے بسی سے میں انہیں چارپائی پر بٹھایا اور انہیں پانی دیا تاکہ ان کی حالت بہتر ہو سکے۔ ادھر میری سوتیلی بہنیں روئے جا رہی تھیں اپنے بھائی کے لیے اور میں اپنے ابا کے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔ ابا کی حالت سنبھلی تو پولیس اسٹیشن چلے گئے، رات کو دیر سے واپس آئے۔ ان کی طبیعت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ مسلسل اپنے بائیں بازو کو دبائے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ یہ تو دل کا دورہ پڑنے کی علامت تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا، اس تصور سے بھی کہ اگر پریشانی میں ابا کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ علی کو پھانسی ہو جائے، میرا جوان بیٹا پھانسی چڑھ جائے گا، کتنا بدنصیب باپ ہوں، کیسے میں اپنے بوڑھے کاندھوں سے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا؟ ابا نے روتے ہوئے کہا، اور میں کیسے اپنے باپ کو اس قدر اذیت میں دیکھ سکتی تھی؟ سردی کے موسم میں پسینے آ رہے تھے، وہ اپنے بائیں بازو کو مسلسل دبائے جا رہے تھے، انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی جو فوراً میں نے ابا سے کہہ ڈالی تاکہ ان کی طبیعت سنبھل جائے۔ ابا میں خون بہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے اچانک کہا تو میری سوتیلی ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری قربانی نہیں دے سکتا، کیا تم انسان نہیں ہو؟ ابا نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا شاید دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے، ان کا بیٹا بچ جائے، ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا علی کی زندگی بچانے کے لیے۔ میری سوتیلی بہنیں تو ہرگز اس قربانی کے لیے تیار ہونے والی نہیں تھی اور نہ ہی میری سوتیلی ماں نے ان کی قربانی دینی تھی، کیونکہ میں موجود تھی۔ اگر میں موجود نہ ہوتی تو شاید میری سوتیلی ماں ایسا سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ پھر وہی ہوا جو میری سوتیلی ماں چاہتی تھی، میں اپنے باپ کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی، میں انہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے خون بہا میں دے دیا گیا اور میرا نکاح مرنے والے لڑکے کے چھوٹے بھائی سے کر دیا گیا۔ میں دلہن بنی گاؤں کے اس چھوٹے سے کمرے میں اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے ارمانوں پر خون کے آنسو روتے ہوئے میں اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اور اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ خون بہا میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو قابو میں کر لوں گی۔ اگر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو میرے لیے زندگی کافی حد تک
آسان ہو جائے گی۔ میں بے حد حسین تھی، میرے حسن کے چرچے پوری کالونی میں تھے۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا سوائے اس خوبصورت چہرے کے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی اداؤں سے اپنے شوہر کو قابو کر لوں گی۔ اس طرح سے میرے لیے آسانی ہو جائے گی اور مجھے زندگی گزارنے میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن میرے ارمانوں کا محل اس وقت زمین بوس ہوا جب میرا دولہا اندر داخل ہوا تو میرے پیروں کی طرف سے زمین سرک گئی اور سر پر آسمان گر گیا۔ کیا یہ میرا دولہا ہے جس کے متعلق میں ابھی سوچ رہی تھی؟ لیکن اسے دیکھ کر میرے سارے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 16 سال کا لڑکا تھا اور میری عمر 27 سال تھی، یعنی وہ مجھ سے 12 سال چھوٹا تھا، لیکن میں جسے بچہ سمجھ رہی تھی وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے پکڑا اور بولا، میرے بھائی نے اس کے بھائی کا قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے برے طریقے سے مارنا شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری ساس نندے بھی میرا تماشا دیکھنے آ گئی۔ کمرے میں مارو مارو زین، اسے مارو، اس کے بھائی نے میری کوکھ اجاڑ دی، مارو اسے۔ میری ساس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرا شوہر زین جو مجھے مار مار کر تھک گیا تھا، میری ساس اسے پھر سے اشتعال دلا رہی تھی کہ وہ مجھے مارے۔ اماں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کہیں مر ہی نہ جائے، الٹا ہم پر کیس بن جائے گا، زین نے کہا تو میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ وہ تھا تو 16 سال کا بچہ، لیکن اس کی سوچ 40 سال کے مرد جیسی تھی۔ اس کا ذہن اس کی عمر سے بڑا تھا، اسے ایسا بنایا گیا تھا، یا شاید اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ ایسا بن گیا تھا۔ وہ سب مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ جب شروعات ایسی تھی تو آگے کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا رات کا اور مجھے کمزوری ہونے لگی بھوک کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اندر آئی جس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ لو بیٹی کھانا کھا لو، میں زین کی چاچی ہوں، اس عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی فرشتے سے کم نہیں لگی تھی۔ اس وقت میں نے زمین پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ بیٹی اوپر چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، زمین پر نہ بیٹھو۔ اس عورت کا نام پروین تھا۔ پروین نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور میں کھانا کھانے لگی۔ وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا اور درد کی گولی تھی۔ اس نے مجھے درد کی گولی کھانے کے لیے دی اور گولی کھا کر سو گئی۔ پھر آدھی رات کو کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے دیکھا تو میرا شوہر زین تھا۔ مجھ سے نفرت کے باوجود اس نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا۔ پھر ایک نئی قیامت اس وقت میری منتظر تھی۔ ابھی میرے رات والے زخم ہی ٹھیک نہ ہوئے تھے کہ میری ساس نے مجھے کام پر لگا دیا۔ میں سارا دن کام کرتی رہی، لیکن خدا کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہاں میری مدد پروین کرتی تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی، بہت سے کاموں میں میری ساس سے چھپ کر میری مدد کیا کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ ابو مجھ سے ملنے آئے تو زین نے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن میں بالکل بے بس تھی۔ ایک ماہ بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے زین سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، لیکن اس نے آگے سے غصہ کیا، کہا کہ میں تو تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے ڈاکٹر کی بات کرتی ہو۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر میری حالت مزید خراب ہو گئی، میں نے الٹیاں شروع کر دی۔ چاچی ایک دائی کے پاس مجھے لے گئیں تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر میری ساس آپے سے باہر ہو گئی اور زین کو بلایا۔ دیکھ زین، یہ لڑکی بد کردار ہے، ضرور اس کے پیٹ میں کسی کا ناجائز بچہ ہے، میری ساس نے زین سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا اور چارپائی پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ بولو زین، تم چپ کیوں ہو گئے؟ جان سے مار دو اس لڑکی کو بد کرداری کا الزام لگا کر، میری ساس پھر بولی، لیکن زین نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا، سر جھکایا۔ زین، تجھ سے بات کر رہی ہوں، میری ساس نے کہا۔ پھر اچانک میری ساس کو کوئی خیال آیا، تم خاموش کیوں ہو زین، کہیں یہ بچہ تمہارا تو نہیں؟ میری ساس نے پوچھا تو زین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری ساس جیسے سکتے میں آ گئی، وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا زین؟ اپنے بھائی کے خون کو بھلا دیا، اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر تم سب بھول گئے۔ میری ساس پھر سے غصے میں آ کر بولی، اماں بس کر دیں، زیادہ تماشا نہ کر۔ زین نے کہا، ارے کیسے بس کر دوں؟ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو تو نے بیوی کا درجہ دے دیا، اتنا تو سوچا ہوتا کہ یہ تجھ سے عمر میں بڑی ہے۔ میری ساس غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی، اس کا بس نہیں چلا، اس نے آگے بڑھ کر مجھے مارنا شروع کیا تو ایک دم سے زین نے اسے روک دیا اور میری ڈھال بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج پہلی بار مجھے مارنے والا شوہر مجھے بچا رہا تھا
قسمت کے اس رخ پر حیران تھی۔ پھر اس کے بعد زین نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، میرے لیے پھل وغیرہ لاتا، مجھے کام کرنے نہیں دیتا۔ شاید باپ بننے کے احساس نے بدل دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میرا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا لیکن قد کاٹ میں مجھ سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور میں دبلی پتلی سی لڑکی تھی، اپنی عمر سے کم نظر آتی تھی۔ میری ساس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ زین میرا خیال رکھ رہا ہے۔ اتنے میں میری ساس کا ایک بھتیجا دوسرے گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گیا، جس کا نام عمر تھا۔ مجھے اس کی موجودگی میں کچھ سکون نہیں مل رہا تھا۔ زین جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اور مجھے اس سے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ میرا خیال رکھنے لگا تھا، لیکن میں عمر کے آنے سے کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک خاموش طبع انسان تھا۔ وہ کچھ بولتا نہیں تھا لیکن عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی شکایت زین سے کروں، پھر سوچا شوہر جو تھوڑا بہت مجھ پر مہربان ہوا ہے، میری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ پھر سے بدگمان ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سے یہ عمر آیا تھا مجھے پریشانی کا سامنا تھا۔ میں جب بھی رات کو نیند سے اٹھ کر واش روم استعمال کرنے کے لیے جاتی تو دیکھتی کہ اس کے کمرے کی بتی جل رہی ہے اور وہ جاگ کر سگریٹ پی رہا ہوتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں واپس اپنے کمرے میں نہ چلی جاتی۔ وہ ہر وقت میری ساس کے ساتھ بیٹھا، نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا کہ وہ دونوں آپس میں رازداریاں کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو میرے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ پھر ایک دن رات پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی تو میں باہر مٹکے سے پانی پینے کے لیے آئی، لیکن اچانک ہی عمر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں ابھی کمرے سے باہر کھڑی تھی، عمر نے جھنجھوڑ کر زین کو جگایا اور اس سے کہا، تمہاری بیوی آدھی رات کو میرے کمرے میں مجھ سے کہتی ہے کہ میرا شوہر عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تم مجھے یہاں سے بھگا کر لے جاؤ۔ عمر کی بات سن کر تو میری روح فنا ہونے لگی تھی، وہ یہ کیسا الزام مجھ پر لگا رہا تھا؟ میں نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ پھر شور سن کر میری ساس بھی باہر آ گئی اور میری ساس نے بھی کہا کہ انہوں نے مجھے کئی بار عمر کے کمرے سے رات کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر زین کو غصہ آ گیا، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے مارتے مارتے اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں جیسے سکتے میں آ گئی، اسے غیرت کے نام پر مار دو، یہ الفاظ میری ساس کے تھے، اور یہ سن کر سب کچھ ایک دم صاف ہو گیا۔ سچ میرے سامنے کھل چکا تھا۔ اصل میں میری ساس نے پہلے ہی اپنے بھتیجے کو بلا کر میرے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ یہ سب ایک منصوبہ بند سازش تھی جس کا مقصد میرے وجود کو مٹا کر اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ پنچایت کے دباؤ پر بظاہر صلح کر لی گئی تھی، لیکن دلوں میں جو نفرت بھری تھی وہ ابھی بھی تھی۔ میری ساس اور عمر اپنا آدھا مشن پورا کر چکے تھے، باقی کا کام تھا میرا قتل، اور وہ بھی میرے شوہر زین کے ہاتھوں۔ تاکہ بات غیرت کی لگے، زین نے مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دریا کے کنارے تک پہنچایا۔ اس کا چہرہ زہر سے بھرا ہوا تھا، وہ میرے گلے پر ہاتھ رکھ کر دبا رہا تھا تاکہ مجھے ختم کر دے اور لاش دریا کے حوالے کر دے۔ عمر نے جلدی سے مداخلت کی، زین گلا مت دباؤ، سیدھا دریا میں پھینک دو، دیکھو سامنے پولیس والے کھڑے ہیں، اگر دیکھ لیا تو ہم سب پکڑے جائیں گے، اگر لاش ملی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اسی لمحے زین نے میرے بے جان جسم کو دریا میں دھکیل دیا، میرا جسم پانی میں ڈوبا جا رہا تھا، سانسیں ڈوبنے لگی اور سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو آنکھیں کھولتے ہی سامنے عمر کو بیٹھا پایا۔ میں حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمر نے نرمی سے کہا، وہ میں نے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے کیا، میری پھپھو یعنی تمہاری ساس نے مجھے بلایا تاکہ تمہیں مار دیا جائے، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر تم اس گھر میں رہی تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاؤ گی۔ زین تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا تو میں نے پلان بنایا تمہیں دریا میں پھینکنے کا، ڈرامہ کیا اور اپنے آدمی پہلے ہی سے وہاں موجود رکھے جو تم کو نکال کر ایک محفوظ جگہ پر لے آئے۔ اب سب کو یہی لگ رہا تھا کہ تم مر چکی ہو، اب تم آزاد ہو، اب تمہیں تمہارے والد کے پاس واپس لے چلتا ہوں۔ عمر نے مجھے میرے باپ کے پاس پہنچا دیا، سب کچھ انہیں بتایا۔ میرے جسم میں جو جان پل رہی تھی وہ بھی زین کی مار پیٹ کی نظر ہو چکی تھی۔ وہ میری آخری امید تھی جو مٹ گئی تھی۔ چند ماہ گزرے، میری عدت ختم ہوئی تو ابا نے ایک دور کے رشتہ دار سے میرا نکاح کروا دیا۔ مجھ سے کچھ 6 سال بڑے تھے لیکن ان کا دل بہت وسیع تھا، چہرے پر شرافت، باتوں میں محبت۔ میں ان کے ساتھ دوسرے شہر چلی آئی اور آج ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔